نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ حاضرین مسجد، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک لا کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو آخر زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، جن کی محنتوں کے نتیجے میں آج اسلام جیسی چیز ہم تک پہنچی ہے۔ آج میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے معاشرے میں مساجد کا کردار کیا ہے۔ سماج و معاشرے میں مسجد کا بہت بڑا اہم کردار رہا ہے، اور آپ دور نبوی کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو تمام درپیش مسائل کا حل جو ہے مساجد ہی سے ہوتا رہا ہے۔ اور مساجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں فیصلے ہوا کرتے تھے، اور خلفائے راشدین کے اوقات میں بھی مساجد ہی کے درمیان فیصلے ہوا کرتے، اور عدل و انصاف کا پیغام وہیں سے جاری کیا جاتا تھا، اور جنگی تربیتیں بھی مساجد ہی کے اندر دی جاتی تھی، اور جو بھی کوئی اہم پیغام مسلمانوں تک پہنچانا ہوتا تھا وہ تمام کے تمام پیغامات جو ہے مساجد ہی کے ذریعے سے مسلمانوں تک پہنچائے جاتے تھے۔ لیکن آج یہ تمام چیزیں ہمارے سماج و معاشرے سے مفقود ہو چکی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد کو اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کے لیے ہے، بلکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں، سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مساجد کو دیگر دوسرے کاموں کے لیے بھی استعمال کیا گیا، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو، چاہے عدل و انصاف کے طور پر ہو، یا شادی بیاہ کے طور پر ہو، گرچہ کے بہت سارے کاموں کے لیے مساجد کا استعمال کیا گیا۔ اسی لیے ہم اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مسجد کی اہمیت اور اس کی قدر کریں۔ مسجد کی اہمیت اور سماج و معاشرے کے اندر ایک بہت اہم پیغام ادا کرتی ہے، کیونکہ سماج و معاشرہ جو بھی کوئی امن و سلامتی کا ضامن ہوتا ہے وہ تمام کی تمام پیغامات جو ہے مساجد ہی کے ذریعے سے لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ مسجد کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے مسجد کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام میں چونکہ ہمہ جہتی مرکزی حیثیت مسجد کو حاصل ہے، اور تمام کی تمام سرگرمیاں جو ہے اکثر جو ہے مساجد ہی سے انجام دی جاتی ہیں، اور اس لیے اس کی تعمیر کرنا سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے مسجد کا تعمیر کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی سماج و معاشرے کے اندر مسجد کا تعمیر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف تشریف لے گئے تو مسجد قباء کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے تعمیر کی، اور جب آپ مدینہ پہنچے تو وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اور جو لوگ ان مساجد کے بنانے کے اندر اپنا حصہ ادا کرتے ہیں، اپنا رول ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارتیں بھی دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ یہ ترمذی کی 318 نمبر حدیث ہے کہ جو کوئی شخص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کوئی مسجد بناتا ہے یا پھر اس کے اندر حصہ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے خوشخبری تو یہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا انما یأمر مساجد اللہ، کہ جو لوگ مساجدوں کو بناتے ہیں ان کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ مساجدیں تو بنا دی، اب ان کو آباد کیسے کیا جائے؟ ان لوگوں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی 18 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ،
کہ مساجدوں کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ اور وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری اور آپ کی سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ مساجدوں کو بنانے کے بعد ان کو آباد کیا جائے۔ آج ہم اپنے سماج و معاشرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو ایسی ایسی عالی شان مساجدیں موجود ہیں کہ ان کو دیکھ کے افسوس سا ہوتا ہے، ارے کتنی شاندار مساجد کو تعمیر کیا، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو ایک صف، دو صف، کروڑوں روپے کی لاگت لگانے کے باوجود مساجد کو تعمیر کیا جاتا ہے اور ان کی حالتیں یہ ہیں۔ تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی کہ ہم ان مساجدوں کو تعمیر کریں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ مساجدیں تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مساجدیں تو ایک سے ایک ہیں لیکن ان کے اندر نماز پڑھنے والے نوجوان طبقہ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان مساجد کو آباد کریں، کیونکہ مساجد ایک اہم کردار ادا کرتے کسی بھی سماج و معاشرے کو بنانے میں۔ کیونکہ اگر ہمارے نوجوان طبقہ مساجد سے دور رہا تو آنے والے سماج و معاشرے کے اندر جو لوگ پیدا ہونے والے ہیں یا پھر جو اس کو سماج و معاشرے کو دیکھ بھال کرنے والے، وہ لوگ بھی اسی طرح بے دین اور جاہل ہوں گے تو پھر ان کی رہنمائی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی ضرورت آپ مساجدوں کو تعمیر کریں، تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی آباد کاری کا بھی خیال رکھیں۔ دوسرا جو اہم کردار مساجد ادا کرتی ہے وہ انسان کی روحانی تربیت کرتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ مسجد مسلمانوں کی روحانی تربیت میں بہت بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور مسجد میں آنے والا شخص سب سے پہلی تربیت کیا ہوتی ہے انسان کی کہ جو مسجد میں اندر نماز پڑھنے کے لیے جو شخص آتا ہے وہ اپنا آپ کو پاک و صاف رکھتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے اس کے اندر۔ دوسری چیز، مسجد میں ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے اور اسی اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ تیسری چیز جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، مسجد میں اللہ رب العالمین ہی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر وہ اللہ رب العالمین ہی سے مناجات کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا ہے۔ تو اور اللہ رب العالمین نے بہت سارے فوائد اور بیان کیے ہیں مساجد کے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسجد سے واپسی کے جب انسان کرتا ہے نماز پڑھنے کے بعد تو اس کا دل جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف لگا رہتا ہے، اور جب وہ گھر پہنچ جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ دوبارہ نماز کا ٹائم ہوگا تو میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ جس شخص کا دل اس طرح کا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری اس شخص کے لیے دی ہے کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینے والا ہے جس کا دل ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر تڑپتا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ باجماعت نماز سے اتحاد کا عملی مظہر پیش ہوتا ہے۔ مسجد ایک کردار یہ بھی ادا کرتی ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو لوگ ان کے اندر آپس میں اتحاد و اتفاق اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں باجماعت نماز کی ادائیگی کی بے حد تاکید کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور جب اقامت کہہ دی جائے تو میں کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور پھر میں خود ان لوگوں کے گھر میں جاؤں اور ایسے لوگوں کے ساتھ جاؤں جن کے پاس لکڑیوں کا گٹھر ہو اور جو لوگ اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اتنی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ باجماعت نماز آ کر اس مسجد کے اندر ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ مساجد کے اندر جب لوگ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو اس سے اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ آپ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس میں کیٹیگریز میں اندر لوگ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کہ یہ اس میں نہیں عبادت نہیں کر سکتا، یہ اس میں عبادت نہیں کر سکتا، یہ اس کے چرچ میں نہیں جا سکتا، اس کے مندر میں نہیں جا سکتا۔ لیکن مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ تمام مسلمان، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، گرچہ کے ہر طبقے کا شخص ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو مسجد کا کردار میں جو ہے آتا ہے، تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ باجماعت نماز کی پابندی کریں۔ اور مسجد جو ہے ایک بنیادی درسگاہ ہے، انسان کو سماج میں
پڑھے لکھے لوگوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ سماج و معاشرہ پرامن رہ سکے، کیونکہ جس سماج و معاشرے کے اندر جہالت زیادہ ہوتی ہے تو گناہ بھی وہاں پر زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں پر فتنہ و فساد کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ تو مسجد کے اندر جو لوگ آتے ہیں تو ہم مسلمانوں کی جو زندگی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے؟ بنیادی زندگی جو بچے کی ہوتی ہے وہ گھر سے اسکول سے مسجد، یہ تین چیزوں کے درمیان جو ہے بچوں کی زندگی گھومتی ہے۔ ہم مسلمان جو بچے ہوتے ہیں ان کی زندگی ان تین چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اگر ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی خراب ہو جائے، ایک کی بھی اچھی تربیت نہ کی جائے تو وہ بچہ یوں سمجھو آپ کا خراب ہو گیا ہے، کیونکہ سب سے پہلی تعلیم و تربیت گھر سے ملتی ہے۔ اگر بچہ گھر سے اس کو صحیح تعلیمات ملی، ماں باپ اس کے کتاب و سنت کے مطابق اس کی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی اور اس کو اسلامی ماحول اس کے گھر کے اندر دیا تو وہ بچہ اپنے گھر سے ہی کتاب و سنت کی تعلیمات کو فالو کرتا رہے گا۔ اور جب وہ اسکول کے اندر جاتا تھا اگر اس کو تعلیم نہ دی جائے تو بے دین اور ان ایجوکیٹڈ پیدا ہوگا تو اس آگے جا کر سماج و معاشرے کے لیے خطرہ ہی بنے گا، فائدے کا کوئی بات نہیں ہوگا۔ اور اگر مساجد سے دور کر دیا جائے تو اس دنیا کے اندر بھی پریشان رہے گا اور آخرت کے اندر بھی پریشان رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو بھیجا ہی اس لیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کی یاد و تسبیح کریں تاکہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جا سکے۔ تو یہ مسجد کا اہم کردار تھا جو آپ نے سنا، اور ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ مساجد کے اہم کردار کو ادا کیا جا سکے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے احکامات بتلائے ہیں جو مسجد کے اندر جو مسجد جو کردار ادا کرتی ہے، ان میں سے بے شمار فوائد ذکر ہیں جن میں سے میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ بنیادی حقوق و فرائض کی ادائیگی کرتا ہے انسان۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 6 حقوق ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے بھائی سے ملے جلے، اس کی خیر و عافیت پوچھے۔ تو اگر انسان کوئی مسجد کے اندر آتا ہے تو وہ اس کی خیر و عافیت بھی معلوم ہو جاتی ہے اور اس کے حال چال کے بارے میں بھی معلوم رہتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے فوائد ہیں جو مسجد ہمارے سماج و معاشرے میں ادا کرتی ہے۔ تو ہمارا آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ مسجد کی اہمیت اور اس کی قدر کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ سماج و معاشرے میں جو مسجد کا کردار ہے اس کو سمجھنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔